اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میرے دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگوں کا ارمان ٹی وی پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارا ٹاپک ناک کے بارے میں ہی چل رہا ہے۔ ناک میں جو بھی مسائل ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، اس کے بارے میں چل رہا ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھی مسائل ہو تو وہ میری ویڈیوز میں آگے پیچھے والی ویڈیوز کے ٹائٹل ریڈ کر جن کو جو بیماری کا مسئلہ ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ لے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ ضرور معلوم ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ناک کے اندر مسیں، ان کے بارے میں، اور ان کا آپ کو ساتھ میں علاج بھی بتا دیتا ہوں طب نبوی کا۔ ہم ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناک میں کبھی کبھار لمبی لمبی غدودیں نکل آتی ہیں جن کو نواسیر کہتے ہیں۔ یہ ناک کو بند کر دیتی ہے۔ صحیح معنوں میں اس کا سبب کسی کو معلوم نہیں ہوا، لیکن الرجی، ناک میں بار بار کی سوزش، پرانے زکام کو ان کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ جن کی ناک کے سوراخ چوڑے نہ ہوں ان کو بار بار ناک صاف کرنی پڑتی ہے اور دباؤ سے جھلی کے کچھ حصے باہر نکل آتے ہیں۔ یہ نوجوان مردوں کی بیماری ہے جس میں وراثت کا بھی کچھ تعلق ہے، کیونکہ یہ ایک ہی خاندان کے افراد میں بیک وقت دیکھی جا سکتی ہے، عورتوں میں بہت کم ہوتی ہے۔ اس کی علامات: ابتدا میں کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن مسا جب بڑھتا ہے اور ناک کو بند کر دیتا ہے تو مریض کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ناک میں رکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، ناک سے گاڑھی رطوبت نکلتی ہے۔ بیماری کے باعث اکثر الرجی ہو تو ناک سے نکلنے والا مادہ پتلا لیکن مقدار میں بہت زیادہ ہوتا ہے، سونگھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، سر میں درد رہتا ہے، یادداشت خراب ہونے لگتی ہے اور کسی چیز پر توجہ دینے میں مشکل پیش آتی ہے۔ ناک کی شکل مینڈک کی سی ہو جاتی ہے۔ سماعت کم معلوم ہوتی ہے، یعنی کم سننا، اور کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہیں، مطلب کہ شو جیسے کوئی آوازیں ہوتی ہیں۔ اس کا علاج ڈاکٹروں کے مطابق بتاؤں گا، پھر اس کا علاج طب نبوی کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کا علاج مریض کے ابتدائی مدارج میں کسی خاص علاج کی ضرورت نہیں۔ ناک بند ہونے سے اگر تکلیف محسوس ہوتی ہو تو ناک سے حساسیت کو کم کرنے والی یا سوزش کو رفع کرنے والی دوائیں ڈال کر گزارا کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ انہوں نے صرف یہی کہا کہ دوائیوں کے ساتھ گزارا کیا جا سکتا ہے۔ حساسیت اگر زیادہ ہو تو دفع حساسیت دوائیوں اور جن کا زکام کے بارے میں ذکر کیا گیا وہ کھانے کو دی جاتی ہیں۔ اس بیماری کا صحیح علاج آپریشن ہے۔ اگر مریضوں کو آپریشن کے بعد بھی یہی تکلیف دوبارہ ہو تو پھر بھی دوبارہ آپریشن ہے۔ ممکن ہے کہ آپریشن کے بعد اگر درد پھر شروع ہو جائے تو پھر بھی آپریشن ہے، یعنی کہ آپریشن پر آپریشن کیے جا سکتے ہیں۔ آئیں اب ہم اس کا علاج آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتاتے ہیں۔ ناک کی بیماریوں کا مکمل علاج اس باب کے آخر میں تفصیل سے مذکور ہے، لیکن کیفیت کے لیے چند اہم باتیں پھر سے پیش ہیں، آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ابلتے پانی میں بڑا چمچ شہد خالی پیٹ صبح اور وہ شام پئیں۔ نمبر 2، بڑا چمچ زیتون کا تیل سوتے وقت پئیں۔ نمبر 3، زیتون اور کلونجی کا مرکب صبح و شام ناک میں ڈالا جائے، یہ بے حد مفید ہے۔ نمبر 4، مردہ یعنی کہ مرز بخوش کے پتے ابال کر صبح و شام ناک میں ڈالے جائیں یا اس کا ایک گھونٹ شہد میں ملا کر صبح و شام پیا جائے۔ نمبر 5، بار بار پیدا ہونے والے مسوں کو روکنے کے لیے کست شیری 110 گرام، حب الارشاد
یہ ایک جڑی بوٹی ہے حب الارشاد، یہ بھی میرے چینل میں اس کے بارے میں بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے، یہ کیسے کی ہوتی ہے اور یہ کہاں پائی جاتی ہے، اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں۔ حب الارشاد 15 گرام، میتھرے 4 گرام، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، کست شیری 110 گرام، حب الارشاد 15 گرام، میتھرے 4 گرام۔ اس کے مرکب کو باریک پیس کر اس کو 4 گرام صبح و شام پانی کے ساتھ کھانے کے بعد کافی مدت تک کھائیں، انشاءاللہ عز و جل یہ ناک کے جو اب مسئلے ہیں، یعنی کہ ناک کے اندر جو مسیں ہیں، یہ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور گھنٹی کے بیل کو پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، جزاک اللہ و خیرہ۔